18ویں سپارے کی پہلی صورت سورۃ المؤمنون ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ صورت کی ابتدا ان الفاظ سے فرمائی کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ جو ایمان لایا وہ شخص دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گیا۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب ایمان والوں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس کو کہیں گے کہ کون کہ یہ مومن ہے، ایمان والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر غور کریں کہ یہ نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں، اور اگر نہیں پائی جاتی تو ان نشانیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جو نشانیاں پائی جاتی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ پہلی نشانی فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نمازوں کے اندر انتہائی درجے کا خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع کے دو معنی ہیں، ایک خشوع تو ظاہری ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر اپنے اعضاء کو ادھر ادھر ہلائے جلائے نہ۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز شروع کرتے ہیں تو کبھی یہاں پر کھجا رہے ہوتے ہیں، کبھی کپڑے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹوپی صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز خشوع کے خلاف ہے، خضوع کے خلاف ہے۔ تو ایک معنی تو ظاہری اعتبار سے یہ ہے کہ انسان اپنے نماز کے اندر اپنے اعضاء کو زیادہ ہلائے جلائے نہیں۔ وَقُونُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ویسے کھڑے ہو جیسے کھڑے ہونے کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھا نماز کے اندر کھڑے ہوا کرتے تھے، اور ادھر ادھر ہاتھ نہیں چلایا کرتے تھے۔ صحابہ کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ ایسی نماز پڑھتے تھے لگتا تھا کہ کسی جگہ پر کسی نے بانس کو گاڑ دیا ہو، بالکل ہلنا جلنا نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نماز میں زیادہ ہل جل نہ کریں۔ تھوڑی اگر کھجلی ہو رہی ہو، کوئی چیز ایسی ہو رہی ہو تو اس کو برداشت کریں۔ چند دن کی پریکٹس ہوتی ہے، اس کے بعد یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا خضوع کا معنی یہ ہے کہ انسان کے دل کی توجہ نماز کے اندر اللہ رب العزت کی طرف ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی تو اس طرح سے عبادت کر جس طرح سے عبادت جیسے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاهُ، اگر تم یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم اتنی کیفیت ضرور پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت مومن کی نماز کے اندر ہو، یہ ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ادھر ہماری نماز شروع ہوتی ہے، ہمارے خیالات کی کشتی چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور ادھر جب سلام پھرتا ہے تو جیسے کوئی فلائٹ آ کے نیچے رکتی ہے نا، جہاز نیچے لینڈ کرتا ہے، ویسے ہی ہمارے خیالات ایک دم ٹوٹتے ہیں کہ اچھا اب سلام پھیرنا ہے۔ تو نماز کے اندر ظاہری طور پہ بھی خشوع خضوع کو پیدا کرنا ہے، باطنی خشوع خضوع کو بھی پیدا کرنا ہے۔ ایک بزرگ سے، اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو کبھی نماز کے اندر کسی اللہ کے علاوہ غیر کا خیال آیا ہے؟ انہوں نے آگے سے فرمایا کہ بھائی کبھی نماز کے باہر نہیں آیا تو نماز کے اندر کیسے آئے گا؟ ہمارے اکابرین کا حال تو یہ تھا۔ یہ نماز کے اندر اللہ کی طرف مکمل توجہ ہو جائے، یہ کس طرح سے حاصل ہوتی ہے؟ بزرگوں نے لکھا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز کے باہر اس بات کی پریکٹس کرے کہ میری توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ جیسے ایک ریسلنگ کا ایک نیٹ ہوتا ہے جس کے اندر ریسلنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو جو ریسلر ہوتا ہے وہاں پر ریسلنگ کرنی ہوتی ہے، اس کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ تیاری اندر آ کر نہیں کرتا، تیاری باہر کرتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ کئی مرتبہ ایسے لوگ ایک بوری بنا لیتے ہیں جس کے اندر مٹی بھر کے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر مکے مار رہے ہوتے ہیں، اور ارادہ یہ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے ہاتھ پاؤں کو مضبوط کریں۔ جب ہم رنگ کے اندر اتریں گے تو اس رنگ میں اترنے کے بعد ہم اپنے مخالف کی
کو بچھاڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں۔ این یہی معاملہ نماز کے بارے میں ہے۔ انسان نماز سے باہر ہو اس وقت پر اس بات کا تصور کرے میں نے اب نماز کے لیے جانا ہے۔ ہمارے عزت فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان اس بات کے صرف اپنے اوپر کیفیت پیدا کر لے کہ نماز کے لیے نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلا، اب اس کی بات یہ سوچے کہ بار بار اسی بات کا تصور کرے میں نے مسجد سے باہر جانا ہے، میں نے مسجد میں واپس آنا ہے۔ ظہر کے بعد مثال کے طور پہ وہ بندہ نکلا تو اب ہر تھوڑی دیر بعد اپنے دماغ میں اس بات کو گھمائے، بار بار دماغ میں اس بات کو لے کے آئے کہ اب عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے اور میں نے مسجد کی طرف جانا ہے۔ یہ بار بار جب دماغ اس طرف آئے گا کہ میں نے عصر کی نماز میں مسجد کے اندر جانا ہے، ایک فائدہ تو اس کا یہ ہوگا کہ انسان وقت سے پہلے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب نماز کے اندر وہ داخل ہوگا تو اس کے اندر نماز کی کیفیت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسری صفت بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار باتوں سے ایمان والے اعراض کرتے ہیں، ایسی باتیں جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ، بس ویسی ہی باتوں میں گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ان باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ ایک بات تو وہ ہے جس میں دین کا فائدہ، ایک بات وہ ہے جس میں دنیا کا فائدہ ہے، انسان کسی کاروبار کی بات کر رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی اور اہم بات کر رہا ہے، تو یہ باتیں بھی دین کی نہیں تو کم از کم دنیا کی باتیں ہیں۔ لیکن ایک باتیں وہ ہوتی ہیں جو نہ دین کی ہیں نہ دنیا کی ہیں، نہ اس سے دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، صرف گپ شپ کی نیت سے انسان بیٹھا ہوتا ہے، ایسی باتوں سے ایمان والے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں سستی نہیں کرتے، جب وقت آتا ہے تو فوری طور پر دے دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ ایمان والے امانت داری کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں اور وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے ان کے پاس امانت رکھوائی تو اس امانت کو لوٹاتے ہیں، اور اگر کسی سے وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم وعدے توڑنے کے اندر سب سے آگے ہوتے ہیں، میں نے وعدہ ہی تو کیا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جو ہیں یہ وارث ہیں، کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت الفردوس وراثت کے اندر ملی ہوئی ہے، هم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صفات بندے کے اندر آ جائیں، یہ بندہ اپنے اندر صفات کو ڈال لے، اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کے وارث ہونے کی دلیل قرآن کریم میں مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت ان صفات کو ہمارے اندر بھی شامل فرما دے۔ آگے اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا اور ان کے واقعات کو ذکر کیا مختصر انداز میں، جو واقعات تفصیل سے پچھلی صورتوں میں گزر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اسی صورت میں آخر میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پہچان نہیں رہے، یہ بات بھی نہیں کہ یہ لوگ آپ کو جانتے نہ ہوں پہلے سے، یہ آپ کو پہلے سے جانتے ہیں، اور یہ بات بھی جان چکے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ایمان اس لیے نہیں لے کے آتے کہ ان کی جو خواہشات ہیں آپ پر جو وحی اترتی ہے وہ ان خواہشات کے خلاف ہے، یہ بات چاہتے ہیں کہ آپ وہ وحی لے کے آئیں جو ان کی خواہشات کے مطابق ہو۔ یہی وجہ ہے 11ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، یا تو اس قرآن کریم کو تبدیل کر دو یا اس کی جگہ کوئی اور کتاب لے کے آ جاؤ۔ تو یہ لوگ جو ایمان نہیں لے کے آ رہے تو یہ ان کی ہٹ درمی ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ اللہ کی نافرمانی اس دنیا میں کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھیں کہ جن کو تم نے جھٹلایا تھا؟ تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو تم نے ان کو کیوں جھٹلایا تھا؟
یہ آگے سے جواب دیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اللہ ہمارے اوپر بدبختی غالب آ چکی تھی اور اس بدبختی کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ اب آپ ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ دوبارہ لوٹا دیجئے، ہم دنیا میں جائیں گے اور اب نیک اعمال کر کے آئیں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پھٹکارے ہوئے اس دنیا کی اس جہنم کے اندر پڑے رہو، آج کے بعد تم سے اس بارے میں گفتگو بھی نہیں کی جائے گی. تو اس دنیا کے اندر اللہ پر ایمان لانا یہ بہت آسان کام ہے. اس دن جب انسان تمنا کرے گا کہ میں اس دنیا کے اندر واپس آ جاؤں اور مجھے ایمان کی دولت مل جائے، اس دن اس ایمان کے لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگلی سورت سورۃ النور ہے. اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے زنا اور لعان کے متعلق مختلف احکامات کو نازل فرمایا کہ اگر کسی مرد سے زنا ہو جائے، کسی عورت سے زنا ہو جائے تو اس کے کیا احکامات ہیں. اور دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ واقعہ افک کہلاتا ہے. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. اس واقعے کی تفصیلات یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے میں تشریف لے گئے. غزوے کا نام تھا غزوہ بنی عبد المستلق، غزوہ بن المستلق. اس غزوے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اپنے ساتھ اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ تشریف لے گئے. جب وہاں سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک مقام تھا، اس کا نام تھا افک. اس افک کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر کے لیے ٹھہرے. قافلے نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر اپنی ضروریات سے فارغ ہوئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک اونٹنی پر سوار تھی. وہ اپنی اونٹنی سے نیچے اتری اور نیچے اتر کر قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں. قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس آنے لگیں، اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور وہ ہار ان کے گلے میں اس وقت پر نہیں تھا. تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ ہار مجھ سے کہیں گم ہو گیا ہے. تو جب واپس گئیں اور جا کر وہاں پر ہار کو ڈھونڈنے لگیں. ادھر پیچھے یہ معاملہ ہوا کہ صحابہ کا جو قافلہ تھا وہ اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ تمام لوگ آ چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے قافلہ روانہ کر دیا. ایک صحابی تھے جنہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کو چلا رہے تھے. اب چونکہ پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے تو لہٰذا جو اونٹ کا پالان تھا وہ اس طرح سا تھا کہ اس کے چاروں طرف پردہ تھا. اندر کوئی بیٹھا ہے کہ نہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر چونکہ انسان کا وزن ہوتا ہے تو اس وزن کی وجہ سے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ اندر کوئی بیٹھا ہے کہ نہیں. مگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن اتنا کم تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندر ہیں بھی کہ نہیں ہیں. چنانچہ جن صحابی کی ذمہ داری تھی انہوں نے اس اونٹ کو اٹھایا اور ان کو کوئی وزن میں فرق نہیں لگا تو وہ سمجھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر موجود ہیں. وہ اس اونٹ کو لے کر قافلے کے ساتھ نکل گئے. یہ امیر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس تشریف لائیں قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، تو بڑی پریشان ہوئی. مگر اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ ذہانت عطا فرمائی تھی. چنانچہ اس ذہانت کی وجہ سے وہ سمجھ گئیں. نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ ایک صحابی کو اپنے قافلے کے پیچھے چھوڑا کرتے تھے کہ تم پیچھے سے چلتے ہوئے آؤ اور دیکھو مسلمانوں کا جو قافلہ گیا ہے اس میں کہیں کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو، اس کو اٹھاتے ہوئے اور لیتے ہوئے آنا. ان کو پتہ تھا کہ صحابی کو نبی علیہ السلام نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے، وہ یہاں پر آئیں گے. بجائے اس کے کہ میں قافلے کے پیچھے جاؤں، قافلہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، ہم سبھی گم ہو جائیں، میں یہیں پر ہی انتظار کرتی ہوں، وہ صحابی آئیں گے اور پھر میں ان کے ساتھ آگے چلے جاؤں گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے اندر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
لشکر کے قافلے کے پیچھے بھیجا تھا کہ وہ پیچھے سے قافلے کے تمام لوگوں کو دیکھتے ہوئے آئیں. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے اس مقام پر تشریف لائے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پہ تھک چکی تھی، لہٰذا درخت کے سائے کے اندر بیٹھ گئیں اور چادر اوڑھ کے سو گئیں. یہ یہاں پہ تشریف لائے، پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے انہوں نے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، تو فوراً دیکھتے کے ساتھ ہی سمجھ گئے کہ ام المؤمنین ہے. فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد اپنے اونٹ کو بٹھایا. جب اونٹ کو بٹھایا تو ام المؤمنین سمجھ گئیں کہ اس اونٹ کو بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں اس پر سوار ہو جاؤں. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ پر سوار ہو گئیں. اونٹ پر جب یہ سوار ہو گئیں، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کو لے کے نکلے اور آ کر قافلے کے ساتھ مل گئے. واقعہ تو ٹوٹل اتنا ہی تھا، مگر اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا. منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی. اس نے اس واقعے کو بہت بڑا پروپیگنڈا بنا دیا اور اس نے اس بارے میں طرح طرح کی باتیں پورے قافلے کے اندر کرنا شروع کر دی کہ جی جو مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بنتے ہیں، ان کی بیوی کا حال دیکھو کہ ایک اجنبی مرد کے ساتھ گھوم رہی تھی. اور اس نے اس بارے میں اتنے شوشے چھوڑے، اتنی باتیں چھوڑی کہ صحابہ بھی آپس میں پریشان ہو گئے. مگر یہ بات اتنی زیادہ قافلے میں پھیلی نہیں، چند صحابہ نے اس کو کنٹرول کر لیا. یہ قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچا تو عبداللہ ابن ابی کو موقع مل گیا. اس بدبخت نے وہاں پر اتنی زیادہ اس بات کو پھیلایا، گھر گھر اور گلی گلی، محلے محلے کے اندر اس موضوع کے اوپر بات ہونا شروع ہو گئی. جو پکے مسلمان تھے وہ تو سمجھتے تھے اس بات کو کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، مگر چند معصوم نوجوان تھے، مسلمان تھے، جو اس بارے میں جانتے نہیں تھے. مگر یہ پروپیگنڈا اتنے زور و شور کے ساتھ کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے اس واقعے سے کچھ نہ کچھ تاثر لے لیا. ان حضرات کے اندر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور وہ بھی یہی بات سمجھا کرتے تھے کہ شاید کوئی معاملہ ہو گیا ہے تبھی تو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بارے میں خبر پہنچی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. جب یہ بات بہت زیادہ بڑھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہنے لگے. 1 مہینے تک پورے مدینے کے اندر یہ باتیں چلتی رہی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آتے تھے اور اس کے بعد اپنے حجرے میں جا کے خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے، کسی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو خود بیان کرتی ہیں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے. فرماتی ہیں کہ میں چند دنوں سے بات محسوس کر رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بات چیت نہیں فرما رہے ہیں. مجھ سے کسی بات کا کوئی جواب پوچھتی ہوں تو کوئی بہت زیادہ اچھے طریقے سے جواب نہیں دیتے. پہلے گھر پہ آتے تھے تو مجھ سے پوچھتے تھے عائشہ کیا حال ہے، اور آپ تو حال یہ ہے کہ میرے بارے میں کوئی بات پوچھتا ہی نہیں ہے. فرماتی ہیں میں اس بارے میں بڑا پریشان تھی اور اتنے میری طبیعت بھی خراب ہو گئی. اسی زمانے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ والدہ ان کی جو تھی یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا کرتی تھیں. ان کو پتہ چلا کہ ام المؤمنین بیمار ہیں تو ان کی مزاج پرسی کرنے لگیں. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر جانا پڑا. اس زمانے میں واش رومز گھر کے اندر نہیں ہوا کرتے تھے، میدانوں میں باہر جانا ہوتا تھا. یہ ام المؤمنین کو لے کر نکلی وہاں سے. راستے میں تھی کہ اچانک ان کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی. جب ان کے ہاتھ سے کوئی چیز گری تو انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھاتے ہوئے کہا مستح کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. ام المؤمنین حیران ہو گئیں کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو اس طرح سے بد دعا تو نہیں دیتی. تو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو اس طرح لعنت کیوں برسا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس نے آپ کے بارے میں کیا بات کہی ہے.
انہوں نے کہا کہ میرے علم میں تو کوئی بات نہیں ہے. ام المؤمنین کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہ پروپیگنڈا پورے شہر میں کیا گھوم رہا ہے. بہرحال انہوں نے پورا واقعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا. ام المؤمنین گھر آتی ہیں, فرماتی ہیں کہ میری طبیعت پہ بہت زیادہ بوجھ پڑا ہوا تھا اور میں بہت زیادہ غمزدہ تھی, اور میں سمجھ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بات چیت کیوں نہیں فرما رہے ہیں. فرماتی ہیں کہ میں نے ایک ذرا اور ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی کہ پتہ چلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک مجھ سے ناراض ہیں. فرماتی ہیں نبی علیہ السلام آئے, میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد کے گھر چلی جاؤں. فرماتی ہیں کہ جب میں کبھی نبی علیہ السلام سے پوچھتی تھی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں فرماتے تھے عائشہ ایک دن اور رک جاؤ پھر چلے جانا, 2 دن رک جاؤ پھر چلے جانا. اب کی بار میں نے پوچھا, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ چلے جاؤ. فرماتی ہیں یہ بات مجھ پر اتنی زیادہ بارہ گزری کہ میرے لیے وہ بیان سے باہر ہے. فرماتی ہیں میں اپنے والد کے گھر گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے بالائی حصے کے اندر بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور والدہ نیچے تھیں. میں والدہ کے پاس آئی اور میں آ کے خوب رونا شروع کر دیا. والدہ نے مجھے تسلی دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہی ہے؟ والدہ نے کہا کہ یہ اس لیے رو رہی ہے کہ اس کو سارا واقعہ پتہ چل چکا ہے. جب یہ بات ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ کو رخصت کرنے کے بعد مسجد کے اندر تشریف لائے اور 1 مہینے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں کو جمع کر کے فرمایا, لوگوں تم میں سے بعض لوگ مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں بہت تکلیف دے رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کہی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ہماری قوم سے ہے مجھے آپ بتائیے, میں اس کی گردن کو اڑاتا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کوئی بھی آپ نام تو لیں میں اس کو بھی قتل کرتا ہوں. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے, اے عمر آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ جو بھی ہو میں اس کو قتل کروں گا؟ اگر ہماری قوم کا ہے تو ہمارا اس پر زیادہ حق ہے کہ ہم اس کو قتل کریں, آپ کون ہوتے ہیں قتل کرنے والے؟ اب مسجد کے اندر ایک ہنگامہ شروع ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو اس وقت پر بھی صبر کی تلقین دی, سب کو بٹھایا. پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا, عمر تمہاری اس واقعے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بات بتائیے, کیا عائشہ سے نکاح کے بارے میں آپ نے خود فیصلہ کیا تھا یا اللہ نے آپ سے فیصلہ کروایا تھا؟ فرمایا عمر یہ فیصلے کا حکم تو اللہ نے دیا تھا. فرمایا جب اللہ نے آپ کے لیے کسی چیز کو متعین کیا تھا تو وہ چیز پاکیزہ کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال اگر آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی خادمہ سے اس بارے میں پوچھ لیجئے. چنانچہ سیدنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ آپ تو ہماری خادمہ ہیں, ہمارے گھر میں آنا جانا رکھتی ہیں, آپ عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو عائشہ کے بارے میں خیر کے سوا کوئی بات نہیں جانتی, ہاں اتنی بات ضرور جانتی ہوں کہ وہ کئی مرتبہ آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے اور اس کے بعد کھیلنا شروع کر دیتی ہے. کھیلنے میں وہ ادھر متوجہ ہوتی ہے, پیچھے سے بکری آتی ہے اور اس کا آٹا کھا لیتی ہے. یعنی اتنی بولی بالی سی عورت ہے, اس کے بارے میں ایسی تہمت کی باتیں کرنا تو بہت زیادہ بعید ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ باتیں پتہ چلی تو کچھ تسلی ہوئی. گھر تشریف لائے. جب تشریف لائے تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں, تو انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں آ کے بیٹھے اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ بیان فرمایا. اور خطبہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو استغفار کر لو, اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دیں گے. اور اگر تم سے گناہ نہیں ہوا ہے اللہ تمہاری برات کا اظہار کریں گے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک جوش اور جذبے کے ساتھ اٹھ کے بیٹھی اور میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کی قسم
آپ کے دل کے اندر یہ بات اتنی پکی ہو چکی ہے کہ اگر میں اپنی برات کا اظہار کرتی ہوں آپ کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا، اور اگر میں اس بات کو قبول کر لوں تو میں ایسی بات کو کیسے قبول کر سکتی ہوں جو میرے ساتھ ہوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اس وقت پر میں وہی بات کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کرتی ہوں اور اپنے پروردگار سے مدد طلب کرتی ہوں ان باتوں کے اوپر جو باتیں یہ لوگ گڑھ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت پر میری کیفیت ایسی تھی کہ میں نے کہا یوسف کے باپ، مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بات کہی اور میں ایک طرف ہو کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت آنا شروع ہو گئی۔ وحی کی کیفیت ہوئی، اللہ رب العزت نے 2 رکوع سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے اندر نازل فرما دیے۔ فرماتی ہیں کہ جب یہ رکوع نازل ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے بارے میں قرآن میں 2 رکوع نازل فرمائے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اٹھ کھڑی ہو اور جا کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں۔ فرماتی ہیں میں نے اس وقت کہا کہ میں ان کا شکریہ کو کیوں ادا کروں، میں تو اس پروردگار کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات پر 2 رکوع نازل فرمائے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کا اظہار فرمائیں گے، مگر مجھے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں 2 رکوع نازل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان رکوع میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ در حقیقت صراحتاً گمراہی کے اندر ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسلی رکھیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوتی ہیں، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے لیے پاکیزہ عورتوں کو چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اظہار فرما دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل یہاں پر سن لیجئے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے چند ایسی فضیلتیں عطا فرمائیں جو فضیلتیں کسی اور کو نہیں عطا فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ میں وہ واحد عورت ہوں جس کے نکاح کا حکم اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو دیا۔ دوسری مجھے فضیلت یہ ہے کہ میں واحد کنواری بیوی ہوں نبی علیہ السلام کی۔ تیسری بات کہ نبی علیہ السلام کی وفات میری گود کے اندر ہوئی، اور چوتھی بات کہ نبی علیہ السلام کے آخری منہ کے اندر جو چیز گئی ہے وہ میرا لعاب دہن ہے، میرا تھوک تھا جو نبی علیہ السلام کے مبارک منہ کے اندر آخری وقت میں گیا۔ اور پانچویں بات کہ نبی علیہ السلام میرے گھر کے اندر مدفون ہے۔ اور چھٹی بات کہ میں وہ واحد ازواج میں سے ہوں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتی تھی، تب نبی علیہ السلام پر بھی وحی آتی تھی۔ اور ایک اور بات یہ کہ آپ دیکھیں تین لوگوں کے اوپر مختلف وقتوں کے اندر تہمت لگی۔ ایک حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی۔ جب مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام کی برات کے لیے اللہ رب العزت نے، جب یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی زلیخا کے وقت پہ، اللہ رب العزت نے اس وقت پر ایک چھوٹے بچے کو گواہ بنا دیا۔ جب تہمت لگی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر، اللہ رب العزت نے ایک نبی کو کھڑا فرمایا، انہوں نے ان کی برات کا اظہار کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان کی برات کا اظہار کیا۔ اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زوجہ کے اوپر تہمت لگی تو برات کے لیے اللہ رب العزت نے کسی بچے کو کھڑا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے برات کے لیے اپنے آپ کو چوز کیا، اپنے آپ کو پسند فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات خود نازل فرمائی، قرآن کریم میں 2 رکوع نازل فرما دیا۔ اسی صورت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک جو لوگ بھولی بالی مومن عورتوں کے اوپر
تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے اوپر دنیا اور آخرت کے اندر لعنتیں اللہ کی۔ آگے اللہ رب العزت نے اسی صورت میں معاشرت کے کچھ آداب بتائے کہ اے ایمان والوں، جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ تو بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل نہ ہو، بلکہ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو اجازت لے کے دروازہ کھٹکھٹا کر پھر گھر کے اندر داخل ہو۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی فرمائی کہ بالغ بچوں کو بھی اپنے والدین کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، جب بھی جانا ہو تو گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اس کے بعد اندر داخل ہوں۔ یہ معاشرت کے چند اصول ہیں جو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر نازل فرمائے، اور اس میں ایمان والوں کی ایک نشانی نازل فرمائی جو ابتدا کے اندر جیسے ذکر ہوا، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ اللہ کے ایسے پاکیزہ بندے ہیں کہ تجارت کے اندر ہوتے ہیں مگر ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، ان کے ہاتھ تجارت کے اندر لگے ہوتے ہیں، زراعت کے اندر لگے ہوتے ہیں، کام کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، دل اللہ کی یاد کے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ اور آخر میں فرمایا اے ایمان والوں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والوں جب کبھی تم اپنے گھروں سے باہر نکلو تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ ایمان والے مردوں کو بھی یہ خطاب فرمایا، ایمان والی عورتوں کو بھی یہ خطاب فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب